سورة البقرہ آیت نمبر 280۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَذِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تعلمون۔ لفظی ترجمہ ہے وا اور ان اگر کانا ہو ذو صاحب عسرتن تنگدستی فاتو نظرتن مہلت الا تک میسرتن آسانی، وا اور ان یہ کہ تصدقو صدقہ کرو خیرن اچھا لا واسطے، تم تمہارے ان اگر کنتم تم ہو تعلمون جانتے۔ با محاورہ ترجمہ ہے اور اگر قرضدار تنگ دست ہو تو خوشحالی تک مہلت دی جانی چاہیے اور تمہارا قرض کو معاف کر دینا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں معلوم ہو کہ غریب کی دلجوئی اللہ رب العزت کی نگاہ میں کیا مقام رکھتی ہے۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر مقروض تنگ دست ہو یعنی تمہارے قرضداروں میں سے اگر کوئی تنگ دستی کی وجہ سے تمہارا قرض ادا نہ کر سکے تو اسے تنگ دستی دور ہونے تک مہلت دو اور تمہارا تنگ دست پر اپنا قرض صدقہ کر دینا یعنی معاف کر دینا تمہارے لیے سب سے بہتر ہے اگر تم یہ بات جان لو، کیونکہ اس طرح کرنے سے دنیا میں لوگ تمہاری اچھی تعریف کریں گے اور آخرت میں تمہیں عظیم ثواب ملے گا۔ اس آیت سے بہت سی تعلیمات ہیں کہ قرضدار اگر تنگ دست یا نادار ہو تو اس کو مہلت دینا یا قرض کا کچھ حصہ یا پورا قرضہ معاف کر دینا اجر عظیم کا سبب ہے۔ احادیث میں اس کے بہت سے فضائل بیان ہوئے ہیں، یہاں 5 فضائل جو ہیں ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہو کہ رب العزت اس کو قیامت کے دن کی تکلیفوں سے نجات دے، وہ کسی مفلس کو مہلت دے یا اس کا قرض معاف کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے تنگ دست کو مہلت دی یا اس کا قرض معاف کر دیا، رب العزت قیامت کے دن اسے عرش کے سائے میں رکھے گا جبکہ اس کے سوا کسی کے پاس سایہ نہ ہوگا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت اس شخص پر رحم کرے جو بیچنے اور خریدنے اور تقاضا کرنے میں آسانی کرے۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گزشتہ زمانے میں ایک شخص کی روح قبض کرنے جب فرشتہ آیا تو مرنے والے سے سوال کیا کہ کیا تجھے اپنا کوئی اچھا کام یاد ہے؟ اس نے کہا میرے علم میں کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ اس نے کہا غور کر کے بتا۔ اس نے کہا صرف یہ عمل تھا کہ دنیا میں لوگوں سے تجارت کرتا تھا اور ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آتا تھا، اگر مالدار بھی مہلت مانگتا تو اسے بھی مہلت دے دیتا تھا اور تنگ دست سے درگزر کرتا تھا یعنی معاف کر دیتا تھا۔ اللہ تعالی عز و جل نے فرشتے سے فرمایا تم اس سے درگزر کرو۔ 5ویں حدیث ہے اور صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے کہ اللہ تعالی عز و جل اپنی بارگاہ میں حاضر اس معاف کرنے والے مالدار پر آسانی کرنے اور تنگ دست کو مہلت دینے والے شخص سے فرمایا کہ میں تجھ سے زیادہ معاف کرنے کا حقدار ہوں، اے فرشتوں میرے اس بندے سے درگزر کرو۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مجوسی پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کچھ قرض تھا، آپ نے اپنے قرض کی وصولی کے لیے اس مجوسی کے گھر کی طرف گئے۔ جب اس کے گھر کے دروازے پر پہنچے تو اتفاق سے آپ رضی اللہ عنہ کے جوتے پر نجاست لگ گئی۔ آپ نے نجاست چھڑانے کے غرض سے اپنے جوتے کو جھاڑا تو آپ کے اس عمل کی وجہ سے کچھ نجاست اڑ کر مجوسی کی دیوار پر لگ گئی۔ یہ دیکھ کر آپ پریشان ہو گئے اور فرمایا
فرمایا اگر میں نجاست کو ایسے ہی رہنے دوں تو اس سے اس مجوسی کی دیوار خراب ہو رہی ہے، اور اگر میں اسے صاف کرتا ہوں تو دیوار کی مٹی بھی اکھڑ جائے گی۔ اس پریشانی کے عالم میں آپ نے دروازہ بجایا تو ایک لونڈی باہر آئی۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ اپنے مالک سے کہو کہ ابو حنیفہ دروازے پر موجود ہے۔ وہ مجوسی آپ کے پاس آیا اور اس نے یہ گمان کیا کہ آپ اپنے قرض کا مطالبہ کریں گے، اس نے اس کو آتے ہی ٹال مٹول کرنا شروع کر دیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے فرمایا مجھے یہاں تو قرض سے بھی بڑا معاملہ درپیش ہے۔ پھر آپ نے دیوار پر نجاست لگنے کا واقعہ بتایا اور پوچھا اب دیوار صاف کرنے کی کیا صورت ہے؟ یہ سن کر اس مجوس نے عرض کیا کہ میں دیوار کی صفائی کرنے کی ابتدا اپنے آپ کو پاک کرنے سے کرتا ہوں، اور اس مجوسی نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ کے پاس ایک مکاتب غلام آیا اور عرض کی کہ میں اپنی کتابت کا مال ادا کرنے سے عاجز ہوں، یعنی آزادی کی رقم نہیں دے سکتا، میری کچھ مدد فرمائیے۔ تو آپ نے سوال کیا کہ میں تجھے وہ کلمے نہ سکھا دوں جو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے تھے، اور ان کلمات کی برکت یہ ہے کہ اگر تجھ پر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہو تو رب العزت تجھ سے ادا کرا دے گا۔ تم یہ پڑھا کرو اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یعنی اللہ رب العزت مجھے اپنے حلال کے ذریعے اپنے حرام سے تو کافی ہو جا، اور مجھے اپنی مہربانی سے اپنے سوا سے بے پرواہ کر دے۔ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔